اجمل آپ کی طرف آنا چاہوں گی, اور مجھے پتا چلا ہے کہ آپ بھی آج سندھ ہاؤس میں موجود تھیں. کیا دیکھا آپ نے, کیا آپ کی بات ہوئی وہاں پر؟ سب سے پہلے تو وہ بھی ہم سے شیئر کیجئے گا, اور اس کے بعد پھر اسلام آباد میں یقیناً آپ کی اگر حکومتی شخصیات سے بھی بات ہوئی ہو, ان کا آگے کا پلان کیا ہے؟ اور کوئی نوٹوں کی بوریاں دیکھی ہوں؟ دیکھیے حلینا, ہم نے یہ جو بات بھٹی صاحب نے ابھی کی نوٹوں کی بوریاں, یہ ہمیں حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ وہاں پر نوٹ ہی نوٹ ہے. تو ہم نے وہ ریڈ مار کے وہ کوشش کی نوٹ دیکھنے کی, تو وہاں پر تو ہمیں ایک میلہ نظر آیا لوگوں کا. وہاں پہ لوگ ہی لوگ تھے, وہ اپوزیشن کے ہوں, وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی لوگ, اور میڈیا کا بھی ایک بہت زیادہ جو ہے وہاں پر رش لگا ہوا تھا. کیونکہ انٹرویوز دیکھیے, اپوزیشن جو ہے وہ پہلی بار, کیونکہ وہ پہلے دن سے یہ بات کر رہی ہے کہ ہمارے پاس لوگ پورے ہیں, ہمیں اتحادیوں کی بھی ضرورت نہیں, ہمارے پاس پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ پورے ہیں. وہ اس وقت بھی 24 سے لے کر جو ہے وہ ابھی تو 24 کے نمبر سامنے آئے ہیں نا, یعنی 10 سے 12 کے نام آج سامنے آئے ہیں. آپ اگلے بھی چند دنوں کے اندر دیکھیں گی کہ اسی طرح اور بھی مزید لوگ سامنے آئیں گے اپوزیشن کی طرف سے. وہ اس وقت غالباً سندھ ہاؤس کے اندر ہی ہوں گے, ایسے اطلاعات کے مطابق تو یہی لگتا ہے. لیکن ان کو وہ تو خیر ہمیں نہیں نظر آئے, ہمیں تو وہی لوگ نظر آئے جو اپوزیشن, بٹی صاحب ہم جاتے وہاں پر تو میڈیا کے کیمرے ہی کیمرے تھے اگر وہاں پر. تو اچھا, تو علینا جو ادھر جو بات بھی ہوئی, جو پی ٹی آئی کے اراکین سے بھی بات ہوئی, ان سب کی بات یہی کہنا تھی کہ دیکھیے ہم اگر جا رہے ہیں تو ہم اس وجہ سے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ وہ ضمیر کی آواز یا اس طرح کی بات تو جو کر ہی رہے ہیں, لیکن اصل جو چیز ان کی باتوں سے سمجھ آئی وہ یہی ہے کہ اگلا الیکشن بھی لڑنا ہے. اس حکومت کی جو پرفارمنس ہے, جو گورننس ہے, اس کی وجہ سے یہ بہت بڑے جو چیز آئی ہے وہ یہ آئی ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ ایک, جس طرح آپ دیکھیں اگر نور عالم صاحب کو دیکھیں تو نور عالم صاحب تو کب سے کھل کے بول رہے ہیں اس حکومت کے اوپر. وہ انہوں نے اس طرح کی باتیں بھی کی کہ جی کرپشن بھی مزید بڑھ گئی, انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہنگائی ہوگی ہے, بجلی نہیں ہے, اس طرح کی باتیں کرتے رہے. تو وہ تو ایک سٹنگ گورنمنٹ کی یہ اتنی زیادہ تعداد میں پی ٹی آئی کے اپنے لوگ سامنے آنا, یہ ایک انڈائٹمنٹ ہے سٹنگ گورنمنٹ کی. کیونکہ دیکھیے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ادھر چلے گئے, انہوں نے کچھ لے لیا, ابھی تک تو کوئی اس طرح کی چیز ہمارے سامنے تو کوئی ثبوت نہیں آئے ہیں. جب اگر کوئی ایسا ثبوت آئے کہ کسی نے پیسے لیے ہیں تو بالکل ان کے خلاف اس چیز کی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن آئین کے مطابق ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر جو ہے ان کا آئینی حق تو ہے کہ وہ ووٹ دے سکتے ہیں. اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی ہوگی جو ان کے پارٹی کی طرف سے, پارٹی ہیڈ کی طرف سے جو ہے وہ کی جائے گی, اور پھر الیکشن کمیشنر وہ جو ایک پورا پروسیس ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کارروائی کے لیے بھی تیار ہیں. اور ابھی تو یہ چیز کیا کہ ابھی 5 سال تو جس طرح لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ اقتدار سے نکلے تو دوسری پارٹی جوائن کر لی کیونکہ ہوا چل رہی تھی. لیکن اس وقت تو دیکھیے 3.5 سال ہوئے تھے, ابھی 5 سال پورے نہیں ہوئے, تو 5 سال تو حکومت کے مزے بھی نہیں ان لوگوں نے لیے. تو یہ جو ہے یہ اصل میں بات ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے گورننس کے اوپر آتی ہے. اور ایک بات جو ہم پہلے دن سے ادھر شو کے اوپر کرتے بھی رہے ہیں کہ حکومت کا اپنے اتحادیوں کے ساتھ اور اپنی پارٹی کے اندر کے لوگوں کے ساتھ جو رویہ تھا, جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو تھے وہ ناخوش تھے, کیونکہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک چیز کے بیساکھیوں کے ساتھ جس طریقے سے مینج کیا گیا, آپ کو معلوم ہی ہے کہ جس کی وجہ سے حکومت فور گرانٹڈ لیتی تھی کہ ان کے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوگا. لیکن ایک جملہ شہزاد سے پہلے, لیکن کیا آپ اپوزیشن قسم اٹھائے گی کہ امپائر واقعی نیوٹرل ہے؟ میں ویسے ایک علینا یہ بات صرف ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, جہاں پہ لوگوں کے تحفظات ہیں پرفارمنس کو لے کے, گورننس کو لے کے, یا شاید ان کو لگتا ہے کہ پارٹی کا رویہ ٹھیک نہیں تھا, اس میں ایک اضافی پوائنٹ بھی ایڈ کر لیجئے. 2018 سے پہلے ان کو پتا تھا کہ ریاست اور ریاستی ادارے کہاں کھڑے ہوئے ہیں, ان کو پتا تھا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آج ان کو پتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے پاکستان کی سیاست میں, اس کو ضرور سمجھیں. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے اب وہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو پہلے کیونکہ سہارا تھا اس لیے وہ الیکٹ ہو گئے, حکومت میں آ گئے, اب سہارا نہیں ہے تو شاید نہ آ سکیں دوبارہ. یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑا اہم پوائنٹ, اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جمہوریت کے ساتھ نہیں, سہاروں کے ساتھ ہیں, ہاتھوں کے ساتھ ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. تو ایسے لوگوں کو جمہوریت سے نتھی کیا جا سکتا ہے. شیم کا, شرم کا مقام ہے کہ وہ اشارے آپ ہمیشہ ایک بات یہ کرتے تھے, ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں, آپ ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ اپنی لیڈرشپ کے آگے یہ غلام ہیں, یہ سارے آپ اپوزیشن کے لوگوں کے بارے میں یہی بات کرتے تھے کہ وہ غلام ہے, وہ اپنی لیڈرشپ کے آگے بولتے نہیں ہیں. تو یہ تو ایک سٹنگ گورنمنٹ کے لوگ ہیں جو اپنی لیڈرشپ کے سامنے کھڑے بھی ہوئے, سامنے بھی آیا, پہلے بھی میڈیا میں آیا. یہ آج کی میں بات نہیں کر رہی, آج تو وہ چلے اپوزیشن کے ساتھ مل کے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا ہے تو وہ سامنے تو کھڑے ہو. تو یہ اگر جو آپ کے مطابق کہ وہ اگر اپنی لیڈرشپ کے آگے کھڑے ہوئے ہیں, وہ بولے ہیں جو وہ فیل کرتے ہیں کہ
کہ لیڈرشپ کیا غلط کر رہی ہے کیا صحیح کر رہی ہے. اگر وہ ان کو بتا رہے ہیں تو اس کے اوپر اگر لیڈرشپ اس طرح کی ان کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بہت اچھی بات ہے. نہیں بہت اچھی بات ہے. میں یہ کہتا میرا میرا یہ کہنا ہے اس کے بعد کیا دھمکیاں یعنی کہ وہ ان کو پکڑ کے یہ پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے لوگ مظہر بھائی سے معذرت کے ساتھ صرف دو جملے ان کے لوگوں کو کیا پکڑ کے کسی نے کچھ کیا. سن لینا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے مظہر بھائی سے معذرت کے ساتھ بہت اچھی بات ہے کھڑے ہوئے. لیکن کیا یہ ان میں سے کسی نے مجھے یہ کوئی یقین دلاتا ہے کہ مبینہ طور پر پیسے نہیں لے گا ٹکٹیں نہیں لے گا دوسرے کی اور کس وقت کس کو چھرا مار رہا ہے؟ کیا یہ گورننس پہ کھڑے ہوئے ہیں پرفارمنس پہ کھڑے ہوئے ہیں کیا گورننس مہنگائی پہ کھڑے ہوئے ہیں عوام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور پھر دوسری بات ہے کیا یہ اپنے حلقے میں واپس گئے ہیں کہ ہم سندھ ہاؤس جا رہے ہیں؟ مظہر صاحب سے جواب لے لیں وہ نیوٹرل ہیں مظہر صاحب نیوٹرل ہیں ان سے جواب لے لیں. نہیں اصل والے نیوٹرل وہ